سے آیا ہے۔ جناب فقہی پہیلیاں سیگمنٹ میں بڑے پیارے سوال ہوتے ہیں، جو سوال سن کر تھوڑی دیر کے لیے حیرت ہوتی ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ سوال یہ ہے، کس صورت میں رات دیر تک جاگنا ممنوع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی، اس صورت میں رات دیر تک جاگنا یہ ممنوع ہے۔ جناب رات دیر تک جاگنا بھی ممنوع ہو جاتا ہے، منع ہو جاتا ہے، پروہیبٹڈ ہو جاتا ہے کہ جب یہ اندیشہ ہو، جب یہ خیال ہو کہ جناب صبح کی نماز اب میں نہیں پڑھ سکوں گا رات لیٹ تک جاگنے میں، تو پھر رات جاگنا بھی منع ہو جائے گا۔ بندہ رات جلدی سوئے تاکہ فجر کی نماز قضا نہ ہو۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ایک شخص بغیر احرام باندھے مکہ معظمہ میں داخل ہو گیا، پھر بھی اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ معظمہ جانے کا ارادہ نہ ہو بلکہ میقات کے اندر کسی اور جگہ جانے کا ارادہ ہو تو بغیر احرام کے وہ جا سکتا ہے۔ لہذا جو شخص پھر وہاں سے مکہ میں جانا چاہتے تو بغیر احرام کے جا سکتا ہے۔ لہذا جو شخص یہ چاہے کہ بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہو تو بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہو تو یہ ہلا کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا ارادہ پہلے مکہ جانے کا نہ ہو۔ جناب اس کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ کوئی شخص پاکستان سے گیا اور وہ پہلے جدہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو جدہ شریف چونکہ میقات کے اندر ہے تو وہ جدہ شریف چلا گیا، اپنے کام وغیرہ سے فارغ ہوا۔ اب اگر وہ مکہ جائے گا تو وہ بغیر احرام کے جا سکتا ہے، کیونکہ اب میقات کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر ہے، تو اب احرام کی ضرورت نہیں۔ ہاں کوئی پاکستان سے ہی مکے کے ارادے کے لیے نکلا ہے، اب وہ جناب حدود میقات میں بھی بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا، اور حدود حرم میں بھی اگر وہ چلا گیا تو اب اس پر دم ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل ہے وہ آپ معلوم کر لیں گے، لیکن جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تو کون سی صورت ہے کہ ایک شخص نے طواف کیا لیکن اس کا طواف نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف میں نیت کرنا فرض ہے، اگر کسی نے بغیر نیت کے طواف کیا تو اس کا طواف نہیں ہوگا۔ جناب طواف کے لیے نیت کرنا فرض ہے، کسی نے طواف کی نیت نہیں کی تو اس کا طواف نہیں ہوا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تو کون سی جگہ ہے جہاں سے طواف کرنا ناجائز ہے؟ حتیم کے اندر سے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ جناب حتیم جو یو شیپ میں ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے، دراصل اس کے اندر جو گیا وہ ویسا ہی ہے جیسے کعبے کے اندر گیا، تو حتیم کے اندر داخل ہو کر طواف نہیں کر سکتے، اس کے باہر سے ہی طواف کرنا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار طواف کی سعادت نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔